جب ہم جماعت سے امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور صف بنا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ جو صف ہم بناتے ہیں یہ کوئی الٹپ نہیں بناتے، اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ آداب ہیں، کچھ قاعدے ہیں، کچھ ضابطے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی جیسے چاہے ویسے کھڑا ہو جائے، جیسے چاہے ویسے صف بنا لے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس صف کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر انسان جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی صف درست نہیں ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقیم الصفوف، صفوں کو سیدھا کرو، فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، اس لیے کہ صف اگر سیدھی ہوگی تبھی نماز کمپلیٹ ہوگی، تبھی نماز مکمل ہوگی۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کھڑی ہوتی تھی تو ہمارے کندھوں کو پکڑ کر سیدھا کرتے تھے، یمسح مناکبنا، ہمارے کندھے پکڑ پکڑ کے ہماری صفوں کو سیدھا کرتے تھے اور کہتے تھے استووا، سیدھے ہو جاؤ، او لیخالفن اللہ بین قلوبکم، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت ڈال دے گا۔ جب تک تمہاری صفیں ٹھیک رہیں گی تمہارا دل ٹھیک رہے گا، صفیں گڑبڑ ہوئی تو دل گڑبڑ ہو جائے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو سیدھا کرتے تھے کأنما یصبی بہ القداء، جیسے تیروں کو، جو تیر ہوتا ہے کمان میں لگانے کے لیے، چلانے کے لیے، اس تیر کی لکڑی کو جب چھیلا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے تو اس لکڑی کو بالکل برابر برابر رکھا جاتا ہے، اس میں ذرا سا بھی اگر ٹیڑھا پن ہوگا تو تیر خراب ہو جائے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہماری صفوں کو اتنا زیادہ دھیان دیتے تھے، اتنی توجہ دیتے تھے، گویا کہ آپ تیروں کو سیدھا کر رہے ہیں، اور آپ کا یہ معمول تھا۔ ایک دن آپ نے دیکھا کہ ایک نمازیوں میں سے ایک نمازی کا سینہ تھوڑا آگے نکلا ہوا ہے، سب سے تھوڑا آگے ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وارننگ کے انداز میں فرمایا عباد اللہ لَتُصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ کے بندو اپنی صفوں کو صحیح کرو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف ڈال دے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں میرے بھائیوں۔ صف کو سیدھا کرنا، صف کو صحیح کرنا، قدم سے قدم ملانا، کندھے سے کندھا ملانا، یہ نماز کے آداب میں سے ہے، یہ نماز کے شرائط میں سے ہے۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی لمبی عمر پائی تھی، کہا جاتا ہے کہ صحابہ میں سب سے بعد میں ان کا انتقال ہوا تھا، 100 سال کے قریب کی ان کی عمر تھی، 90 سال کے قریب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے آخری دور میں ایک مرتبہ مدینہ آئے، بخاری کی روایت ہے، تو مدینہ کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اے انس بن مالک، آپ نے نبی کا زمانہ پایا ہے، نبی کے صحابی ہیں، کیا کوئی ایسی چیز ہمارے درمیان آپ دیکھ رہے ہیں جو نبی کے زمانے میں نہیں تھی؟ کیا ہمارے اندر کوئی ایسی چیز آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی ایسی کمی دیکھ رہے ہیں جو کمی ہمارے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی؟ حضرت انس بن مالک نے فرمایا کہ ما انکرت منکم الا ان لا تقیموا صفوفکم، کہتے ہیں کہ مجھے اور کوئی چیز تو نظر نہیں آئی مگر ہاں نبی کے زمانے میں سب بندی جیسی ہوتی تھی ویسی سب بندی اب تم نہیں کرتے۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ ہمارے یہاں لوگ سب میں کھڑے ہوتے ہیں، سب سے بڑی خرابی جو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پیروں کو ٹیڑھا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، یا تو پیر بہت زیادہ پھیلا لیں گے یا پیروں کا جو پنجہ ہے اس کو ٹیڑھا کر کے اور جو چھوٹی والی انگلی ہے اس کو ملا لیں گے۔ اللہ جانے یہ سب بندی کا طریقہ کہاں سے آیا۔ اگر ہم ان لوگوں کو، ہمارے ان بھائیوں کو جن کے یہاں صفوں کے اندر ایک نمازی اور دوسرے نمازی کے بیچ میں باقاعدہ گیپنگ ہوتی ہے، اگر ہم ان کو غلط کہہ رہے ہیں تو غلط تو ہم بھی ہیں کہ ہم نے سب بندی کا یہ طریقہ نکالا کہ کنکھی انگلی کو کنکھی انگلی میں ملا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، حاذو بین المناکب، کندھوں کو کندھوں سے ملاؤ۔ اب کندھا کیسے ملے گا؟ اب انسان کسی کے پیر کی ہتھیلی جو ہے وہ لمبی ہے، کسی کے پیر کی ہتھیلی چھوٹی ہے، آپ کنکھی سے کنکھی ملائیں گے تو کندھا تو کبھی زندگی میں نہیں مل سکتا۔
اور پھر جو بہت زیادہ پیر پھیلاتے ہیں ہمارے بعض بھائی اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہمارے اہل حدیث ہونے کی نشانی ہے. معاف کیجیے، یہ اہل حدیث ہونے کی نشانی نہیں ہے. آپ کے پیروں کی جو پھیلائی ہے، پیروں کے بیچ کی جو گیپنگ ہے، وہ اتنی ہی ہونی چاہیے جتنے آپ کے جسم کی چوڑائی ہے. اپنے جسم کی چوڑائی، اپنے جسم کے سائز کے اعتبار سے اپنے پیروں کو آپ پھیلائیے. بہت زیادہ پیر پھیلانے سے بھی صفیں گڑبڑ ہوتی ہیں. تو پہلی بات کہ پیر سے پیر ملنے چاہیے، ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے، تب جا کر کے آپ کے کندھے وغیرہ ملیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حاذو بین المناکب، کندھوں کو کندھوں سے ملاؤ. وسد الخلل، اور صفوں کے بیچ میں خالی جگہ کو پر کرو. خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے صفوں کے بیچ میں، گیپنگ نہیں ہونی چاہیے. ولا تذروا فرجات للشیطان، شیطان کے لیے بیچ میں جگہ مت چھوڑو. گویا کہ ہماری نمازوں کو خراب کرنے کے لیے شیطان صفوں کے بیچ کی خالی جگہ کو استعمال کرتا ہے. اور اللہ کے نبی نے اسی حدیث کے آخری ٹکڑے میں فرمایا کہ من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ. جس نے سب کو جوڑا اللہ اس کو جوڑے، جس نے سب کو توڑا اللہ اس کو توڑے. بچے ہمارے یہاں نماز میں آتے ہیں، اچھی بات ہے، بچوں کو لے کے آنا چاہیے. لیکن بچے اگر اتنے چھوٹے ہیں کہ نماز پڑھنے کی ان کو تمیز نہیں ہے، نماز میں وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، نماز ابھی سمجھداری نہیں ہے ان کے اندر، تو ان بچوں کو سب کے بیچ میں نہیں کھڑا کرنا، ان کو کنارے کھڑا کریں. ان کو بیچ میں کھڑا کرنے کا مطلب آپ صفوں کو توڑ رہے ہیں، صفوں کو کاٹ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے سب کو کاٹا، سب کو توڑا، اللہ اس کو توڑ دے. ایک بہت بڑی خرابی ہمارے یہاں یہ بھی ہے، پہلی صف ابھی مکمل نہیں ہوئی کہ دوسری صف بن گئی، دوسری صف مکمل نہیں ہوئی کہ تیسری صف بن گئی. یہ کون سا طریقہ ہے میرے بھائی؟ یہ سنت کے خلاف ہے، یہ نبی کے طریقے کے خلاف ہے. پہلے پہلی صف مکمل ہو تب دوسری صف بنے، دوسری صف مکمل ہو تب تیسری صف بنے. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ پہلی صف میں جگہ موجود ہوتی ہے اور اچھی خاصی جگہ ہوتی ہے. بھئی ایک دو لوگوں کی جگہ ہو تو الگ بات ہے، اچھی خاصی جگہ موجود ہو اور ہم دوسری صف میں آئے. آپ جانتے ہیں پہلی صف کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر نماز میں پہلی صف کی فضیلت لوگوں کو معلوم ہو جائے اور نماز کی تکبیر کے ٹائم، اقامت کے ٹائم نماز میں شامل ہونے کا ثواب لوگوں کو معلوم ہو جائے، ثم لا یجدوا الا ان یستہموا علیہ لاستہموا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر پرچی ڈالنا پڑ جائے تو لوگ پرچی ڈالیں، اگر قرآن ڈالنا پڑے، ڈرا کرنا پڑے تو لوگ ڈرا کریں، لیکن پہلی صف کے ثواب کو حاصل کریں اگر یہ فضیلت معلوم ہو جائے. بھئی آپ لیٹ آئے، بعد میں آئے تو مجبوری ہے، لیکن آپ ٹائم سے آئے، پہلی صف میں جگہ موجود ہے اور آپ پہلی صف چھوڑ کر کے دوسری صف میں کھڑے ہو رہے. تو یہ صف بندی کے یہ چند اہم مسائل ہیں. میں نے ان کی وضاحت اس لیے کی کہ بار بار اس تعلق سے لاپرواہی اور ہمارے یہاں کوتاہی پائی جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق اپنی نمازوں کی صف کو قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.